الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے نواز صاحب نے بھی فرمایا، انشاءاللہ آج ہم چھٹا رکوع جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس کی کل 12 آیات تھی۔ تو پچھلی مرتبہ کچھ تھوڑی سی بحث و تمہید میں نے زیادہ آپ کے سامنے رکھ دیا، خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں۔ تو وہ 6 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ بقیہ کی جو 6 آیات ہیں، یہ 47 سے 47 سے 52 تک، آیت نمبر 47 سے 52 تک، جہاں چھٹے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ چھٹا رکوع انشاءاللہ مکمل کر لیں۔ جیسے ابھی نواز صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ خاص طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئلی جو بھی حالات تھے، یعنی آپ کی خاندانی زندگی سے متعلق جو چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ان سے گویا کہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے بنیادی طور پر۔ اور میں نے بارہا یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے اندر بہت اہم چیزیں آئی ہیں کہ جو ہمارے لیے واقعتاً بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ صرف انفرادی طور پر اہمیت نہیں رکھتی ہیں، ان کا تعلق ایک اس تحریک کے ساتھ بھی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں فرمائی تھی، یعنی وہی اقامت دین کا معاملہ۔ یعنی یہ جو سارے معاملات تھے، چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہو، چاہے آپ کی باقی جو آپ کے معمولات تھے، ان کا ساروں کا تعلق جو تھا وہ بنیادی طور پر اس تحریک کے ساتھ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت کے لیے، دین کی قیام کے لیے جو آپ کوششیں فرما رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حالات آج ہمارے ہاں بھی یہ پیدا ہوں گے۔ میں خاص طور پہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اب وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ میں چند چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آغاز کریں گے کہ خاص طور پہ جو وہاں پہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، جو منافقین تھے اب جو مدینے کے اندر تھے، ان کی طرف سے، کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی، گھریلو زندگی کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا تھا خاص طور پر غزوہ احزاب کے بعد کہ اب مسلمانوں کو اس طرح سے شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور ایک جو اسلام اور جو مسلمان اور جو مومنین کہ جو اب ثبات تھا ان کا، اس کے بارے میں اب وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر جو یہود ایلیمنٹ تھا، اب وہ مدینے سے تقریباً نکل چکا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ 3 قبائل کو تو ان کو نکال دیا گیا۔ اب جو ایلیمنٹ رہ گیا تھا وہ تھا منافقین کا۔ اب یہ بار بار آپ کو پچھلے بھی ہم نے اس میں پڑھا، خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ضمن میں جو سکینڈل کھڑا کیا، وہ متبنہ کا جو ہم نے پڑھا کہ منہ بولے بیٹے، پہلے تو اس کو وہ جو ایک سکینڈل معاذ اللہ ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا کہ دیکھو جی، اب میں صرف یہ اب ان کے آپ کے اس وقت کا جو ماحول ہے، میں اس کی طرف صرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اب منافقین جو تھے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جو آپ کی عائلی زندگی کو، تو اس کی طرف وہ نشانہ بنا رہے تھے کہ حضرت زید علیہ السلام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دلوا کے تو ان کی متعلقہ سے ان سے شادی کر لی جو کہ متبنہ تھے۔ اب یہ اس کو سکینڈل خوب بنایا گیا کہ لو جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اب کوئی عاشقی کا وہ جذبہ جاگ گیا تھا، معاذ اللہ، یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو ایک یہ بات تھی، اور ایک سب سے بڑی بات جو یہ ہوئی کہ جس وقت یہ خاص طور پہ سن 5 ہجری میں چونکہ یہ سورہ مبارکہ اور سارے حالات آپ کے سامنے آئے، اب اس 5 ہجری تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہتے ہیں کہ حلقہ ازواج میں 4 ازواج مطہرات تھیں، تو جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا گیا، اب وہ 5واں نکاح تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحدید ازواج، یعنی جو حد مقرر کی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو سورہ نساء میں اس کا ذکر تو وہ جو تھی وہ حد مقرر کر دی گئی تھی
کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں جو معاملہ ہوا کہ اب جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اب گویا کہ جو 4 ازواج مطہرات پہلے سے موجود تھیں، اب ایک ظاہر ہے کہ ایک 5واں نکاح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو نکاح بھی ہوا ہے وہ بھی سن 5 ہجری میں ہوا ہے، وہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جو بنی قریظہ تھا، یہ حضرت ریحانہ جو ہیں یہ ان کا تعلق بنی قریظہ سے تھا، کہ جن کو آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے بعد مدینے سے نکالا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو مدینے سے نکالا نہیں گیا بلکہ ان کو تو قتل کیا گیا، تو جو ان میں سے پھر جو وہاں کی عورتیں اور بوڑھے جو بھی غلام بنائے گئے، اس کے اندر حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، تو ان کے ساتھ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ اب میں جو چیزیں یہ عرض کر رہا ہوں اس میں یہ جو خاص طور پہ ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور شادیاں، میں اس کے بارے میں آج ذکر کروں گا کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں خاص طور پہ مستشرقین اور جو جتنے بھی یہ ویسٹرن اسکالرز تھے، اور آج کل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آئلی زندگی اور تعدد ازواج کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بہت ساری تنقید بھی کی گئی ہے اور بہت بدگمانی بھی اور بدتمیزی بھی کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح سے انشراح ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی نکاح کیے، شادیاں کی، اصل میں ان کا مقصد کیا تھا، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آج میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ تو یہ 2 جو نکاح ہوئے ہیں سن 5 ہجری کے اندر، یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت ریحانہ جن کا تعلق بنی قریظہ سے تھا، یہ نکاح ہوئے۔ تو اب گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ عقد میں اب گویا کہ 6 ازواج مطہرات آ گئی، تو ظاہر منافقین کو تو وہ ایک مل گیا، اور ایک موضوع مل گیا، لو جی یہ ڈبل سٹینڈرڈ، میں ان کی بات یہ نقل کرتا ہوں تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میرا کال ہوتا ہے، یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں جو منافقین اس وقت پھیلا رہے تھے، جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ لو جی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے 6 بیویاں اور دوسروں کو 4 بیویوں کے لیے محدود کر دیا۔ تو اس سے ہو کیا رہا تھا، اس سے ظاہر ہے کہ جو مومنین صادقین تھے، یعنی جو سچے مومن تھے، اب ظاہر ہے اس میں کچھ نئے حضرات بھی شامل ہوتے تھے، نئے مسلمان بھی ہوتے تھے، ان کے دل کے اندر کچھ تھوڑا سا تزلزل پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اب اس میں پتہ نہیں کتنی سچائی ہے، اور وہ تو بےچارے نہیں سمجھ سکتے ان مصلحتوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام لینا چاہتا تھا مسلمانوں سے، اور جو رسپانسبلٹی اور جو فرض منصبی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اعتبار سے کیا چیزیں لازم تھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس میں کیا مصلحتیں تھیں، تو یہ عام مسلمان جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ تھے، ان کے اندر تھوڑی سی وہ تشویش پیدا ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی، وہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ اور پھر دیکھیے دوسری جو ایک مسئلہ جو پیدا ہوا، یہ جو خاص طور پر اب یہ آیت جو تحدید ازواج کی جو آیت نازل ہوئی تھی، جو مقرر کر دیا گیا، اب وہاں پہ مسلمان کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب حکم آ گیا کہ 4 سے زیادہ بیویاں کوئی مسلمان کوئی مومن نہیں رکھ سکتا، تو اب جن کے ہاں 5 یا 6 یا زیادہ تھیں، کئیوں کے ہاں 5 6 6 7 بیویاں بھی تھیں، تو اب اللہ کے حکم کے مطابق ان کو اب گویا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو 4 کا عدد ہے اس کو پورا کیا جائے گا، باقیوں کو طلاق دے دی جائے گی۔ تو اب معاملہ پیدا ہوا وہاں پر، ظاہر ہے کہ جو رہ رہی ہیں وہاں پر خواتین ان کے ساتھ اپنے خاوندوں کے ساتھ، تو ان کی عدت کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے مہر کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ ایک نئی شکل پیدا ہو گئی کہ کس طرح سے اب یہ اس حکم کے اوپر عمل پیرا کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس خاص طور پر اس رکوع کی جو باقی آیات ہیں انشاءاللہ اس میں یہ اہم معاملات ہیں کہ یہ جو پیچھے جو سارا ماحول ایک منافقین نے کریٹ کیا تھا، یہ اس کے جواب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گویا کہ پورا ایک آپ سمجھ لیجیے خاکہ تیار کر دیا کہ اب یہ خواتین ہیں کہ جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، اور یہ آپ کے لیے ریلیکسیشن یعنی رخصت کا معاملہ ہے، یہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرما دیا کہ اب آپ کو خاص طور پر اپنی
جو آئلی زندگی اور ازواج اور شادی اور نکاح کے بارے میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابندیاں جو معین کی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرما دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ اب آپ کے اوپر پابندی کیا ہے، اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیزیں، یعنی یہ سینکشنز ہیں اور جو ریلیکسیشنز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ میں اس کے بارے میں بھی رکھوں گا، اور پھر چند چیزیں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ اور خاص امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال میرے سے خود یہ سوال کیا گیا تھا، ایک سکھ میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے بڑی یعنی استہزاء کے انداز میں یہ بات کی تھی، لو جی تاڈے نبی نے، معاذ اللہ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، تو ہوتے شادیاں دی لین لاتی سی۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایشو صرف اس وقت نہیں اٹھا تھا، اس سے گنانا جو ایشوز ہیں وہ آج کل اٹھ رہے ہیں، کہ کس طرح سے آج کل یہ یورپین رائٹرز جو ہیں، مستشرقین ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایچ جی ویلز کا نام ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کا نام ہے، جنہوں نے بڑی بڑی گندی باتیں کی ہیں۔ میں چند چیزیں اس کے گویا کہ اس کے خلاف جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر جو اصل میں جو وجہ ہے اس کی مصلحت کیا تھی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں جو پچھلی ہماری 2 آیات رہ گئی تھیں وہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 47 سے، وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی کیا تھا، وہ ہم نے پڑھا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیا الی اللہ، داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہد، مبشر، نذیر اور اللہ کی طرف بلانے والا اور سراج منیر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور یہ کوئی اب یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ اب ایک بہت عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بشر المؤمنین، کہ اب آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے ہے من اللہ فضلا کبیرہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا فضل کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ عربوں کے لیے تو یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات تھی کہ ان کے اندر سے، یعنی وہ جو آتا ہے نا کہ رسول منہم، کہ ان کے اندر سے، عرب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، انہی کے ماحول میں، یعنی انہی کے ماحول کو، انہی کی عادات کو، انہی کی ٹریڈیشنز کو قرآن نے گویا کہ اون کیا۔ یہ سارا جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کے ماحول میں جو بھی روایات تھیں، جو بھی ان کے ہاں جو چیزیں رائج تھیں، اس کو جو بھی اس میں سے ٹھیک تھیں، یعنی اس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے، خاص طور پر عربوں کے لیے تو یہ بہت بڑی گویا کہ فضل کی بات تھی، لیکن عام مسلمانوں کے لیے جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی یقیناً یہ بہت فضل کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک تو سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید نازل کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ بالکل اسی سے وہ آغاز ہوا تھا اس سورہ مبارکہ کا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، بالکل وہی الفاظ یہاں پہ بھی آئے ہیں۔ ولا تطع ویسے تو ہوتا ہے اطاعت کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی اطاعت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ منافقین اور کافرین کی اطاعت فرمائیں گے۔ تو یہ اطاعت کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یو جسٹ اگنور دیٹ، آپ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کی بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ آپ کو اب پھر وہ ذہن میں لے آئیے وہ جو سارا ماحول کریٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، جیسے ابھی نواز صاحب نے کہا کہ یہی میسج ہے کہ ان کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف نازل فرما رہا ہے اور جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے، آپ کا کل یقین جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی جو بھی تکالیف ہے ان کو چھوڑیے، وہ تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، اس سے زیادہ غمگین ہونے کی یا زیادہ اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کیجیے۔ آپ کا جو ٹرسٹ جسے کہتے ہیں، جو آپ کا یقین اور توکل ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے اللہ، اللہ کی طرف، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے بطور وکیل کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی وکالت اللہ کرنے لگ جائے اس کو کسی اور بھروسے کی، کسی اور سہارے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کا سہارا، جس کا وکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جائے اس کے لیے کسی اور بھروسے کی، اعتماد کی، ٹرسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ جو بھی منافقین اور یہ جو کافرین جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان کی آپ بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ اب دیکھیے یہاں سے اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خاص طور پر وہ جو پہلا ایشو جو آ رہا تھا کہ جن کی خاص طور پر جن کے گھروں کے اندر 4 سے زیادہ ازواج تھیں، اب جب وہ حکم آ گیا کہ 4 سے زیادہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممانعت فرما دی، تو اب وہاں پر یہ جو ایشو شروع ہوا کہ اب ان کی عدت اور مہر کا کیا معاملہ ہوگا، تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم من المؤمنات ثم طلقتموہن۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ جب تم نکاح کرو مومنات سے، یعنی مومن عورتوں سے تمہارا نکاح، اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں، میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کہ گویا کہ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ نکاح کا جو فرما رہا ہے وہ مومنات سے نکاح کے لیے فرما رہا ہے کہ مومن مومن سے نکاح کرے۔ اب اس میں ہمارے مفسرین پھر بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مشرکہ کا کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، کہ اس سے پہلے جب تم نے نکاح کر لیا لیکن اس سے اس کو کہتے ہیں وہ جو خلوت صحیحہ ہوتی ہے، یعنی ابھی وہ رخصتی جس کو ہم کہتے ہیں، نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یعنی ابھی وہ جو بھی خاتون ہے وہ خامن کے گھر میں ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی وہ جسے خلوت صحیحہ، یعنی ابھی وہ تعلق زن و شو نہیں ہوا، تو اس کو اللہ فرما رہا ہے من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ۔ تو پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ بھی دیکھو جس کے ساتھ وہ خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں، یعنی وہ جو خاتون ہے وہ رخصت ہو کے تمہارے گھر ہی نہیں آئی، نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے معاملے میں عدت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عدت کا جو معاملہ ہے آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں اور ان چیزوں سے آپ سب بنیادی چیزیں ہیں واقف ہیں کہ عدت کا معاملہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ جو 3 مہینے کی عدت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر حمل کا معاملہ ہو تو اس کے بارے میں پوری طرح سے وضاحت ہو جائے کہ بھی ہاں یہ ایک گویا کہ یہ تو حق ہوتا ہے مرد کا، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا، تاکہ وہ جو نسب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں صحیح طور پہ تعین ہو جائے۔ تو جب وہ خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر عدت کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا یہاں کہ تمسوہن فما لکم علیہن، فما لکم، اب یہ جو لکم کا مطلب ہوتا ہے لام کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مرد کا حق ہوتا ہے کہ عدت کا جو معاملہ ہے، کیونکہ جو اولاد کی نسبت ہے وہ مرد کی طرف ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مرد کا حق ہوتا ہے کہ وہ عدت کا جو ڈیوریشن ہے وہ گویا کہ وہ اس کا ایک رائٹ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ بھی میرے نطفے سے کوئی اولاد تو نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے فما لکم علیہن، اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے کسی چیز کی مخالفت میں، یعنی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے لیے اب کوئی عدت یا کوئی خاص ٹائم معین کرنا وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یہاں پہ تو وہ خلوت صحیحہ ہوئی نہیں، تو اس لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی حمل یا کوئی بچے کی پیدائش کا کوئی معاملہ ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں عدت کا معاملہ نہیں ہوگا ایز سن ایز وہ کوئی طلاق دے گا خامن کہ جس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہوئی اس کو فوراً طلاق ہو جائے گی، اس کی عدت نہیں ہے۔ وہ جیسے عام حالات میں تو وہ سورہ طلاق میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، کہ جب تم جو نارمل حالات میں ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے تک، یعنی وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور باقاعدہ اس کو گنو، یعنی یہ ہمارے جو فقہاء ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہماری فقہ ہے اس کے اندر تو یہ اس کی جو معین جو عدت ہے اس کا تو اس کے لیے بڑے احکامات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ تم اس کو گن کے رکھو، باقاعدہ کاؤنٹ کرو، کیونکہ اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ٹیکن شوڈ بی ٹیکن لائٹلی، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں یہاں عدت کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے ما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ جو تم اس کو گن کے رکھو، فمتعوہن، تو ان کو کچھ دے دلا کر چھوڑ دو۔ اب دیکھیے اب ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ اب وہ رخصتی نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ کے اندر آ گیا، وہ آیت نمبر اگر 236 آپ کو موقع ملے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ اگر فرض کیجئے وہاں پہ یہ حکم آ گیا
کہ کسی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب اگر فرض کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ وہ انسٹنٹ طلاق ہو جائے گی، اس میں عدت نہیں ہوگی، یعنی جو عورت ہے کہ وہ فوراً کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اب یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے کہ اس بیچاری کو، ایک تو آپ نے طلاق دی، گھر سے نکالا، پھر اس کو 3 4 مہینے کے لیے ویسے آپ اس کو روک لیں، تو یہ ایک گویا کہ ایک ناحق بات تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس وقت جو سب سے ایزی روٹ تھا وہ یہی تھا کہ فرض کیجئے کسی کے گھر میں تو 4 خواتین ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، وہ رہ رہی ہیں، اور اگر فرض کیجئے باقی اگر جو بھی اور فرض کیجئے کہ 2 یا 3 عورتیں ہیں کہ جن سے اس شخص نے نکاح کیا ہوا ہے لیکن ابھی وہ رخصت ہو کے گھر نہیں آئیں، تو پہلی ترجیح تو یہی ہوگی کہ بھی جو ان کے گھر نہیں آئیں انہیں کو ہی طلاق دے کر اس فگر کو، یعنی اس تعداد کو پورا رکھا جائے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ جن کا نکاح اس طرح سے، وہ یعنی وہ جیسے ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں نا فرسٹ کم فرسٹ سرو والی، وہ دوسرے سینس میں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جس کا نکاح ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہی کیا کہ چلو یہ چونکہ میرے گھر میں نہیں آئی خاتون، تو اس کو پہلے طلاق دے دی جائے، تاکہ وہ جو ایک رشتہ قائم ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو وہ نہ وہ الفت والا معاملہ تھا، تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم فرما دیا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ اب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو اگر پہلے سے کوئی طلاق تو آپ نے دے دی، اگر کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اب مرد کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ متعوہن، تو اس کو کچھ دے، متا، اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے۔ اب یہ بھی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ظاہر ہے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے، اب اس کو یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ طلاق دے کے چلو جی فارغ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر، یعنی اگر تو مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر اس کو آپ فارغ کر دیں، لیکن اگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا، طلاق ہوگی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ سورہ بقرہ میں فرمایا نا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر یہ ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہو گیا تھا تو پھر آدھا مہر جو ہے وہ گویا کہ عورت کو گویا کہ وہ ادا کرے گا خامن، اور اگر وہ پورے کا پورا بھی دے دے، اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ ہاں اگر وہ پورے کا پورا، اگر فرض کیجئے مقرر ہو گیا تھا کہ تو یہ اگر آدھا جو ہے اس کو ضرور دے، لیکن اگر وہ سارے کا سارا دے دے تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی دیکھیے یہ خوبصورتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہنسی خوشی جسے کہنا چاہیے آسانی کے ساتھ، جس کو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَرِّحُوهُنَّ، یہ سراحن جمیلہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ علیحدگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، وہاں شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ آپ فَتَعَالَيْنَ، وہ اللہ سبحانہ جب وہ 2 آپشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ بھی یا تو دنیا چوز کر لو، تو ٹھیک ہے دنیا دیں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں علیحدہ کر دیں گے، تو وہاں پہ بھی یہی بات آئی تھی فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا اگر تم دنیا چوز کرتی ہو اپنی ازواج مطہرات سے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر یہ علیحدگی جو ہے خوبصورتی سے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے اور مار کٹائی کر کے ہی علیحدگی ہو، تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ اس کو آپ اگر سارے کا سارا مہر اس کو دے دیا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی یا آپ یہ کہہ دیجیے کہ آدھا تو اس کو لازمن دو، لیکن اگر پورا دے دو تو یہ بھی گویا کہ اس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہاں فرمایا سرہن سراہن جمیلہ، یہ جمیلہ کا لفظ بار بار آتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، صبرن جمیلہ یہ بھی آتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ ہو، صفحن جمیلہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا تھا کہ اگر ان منافقین یا یہ جو کفار ہیں ان سے بھی اگر آپ نے علیحدہ ہونا ہے تو ذرا خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں ہونا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو دوبارہ مخاطب کرنا پڑے گا، تو لیو سم روم اوپن فار دا نیکسٹ کنورسیشن جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اگلی آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب 4 کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں کہ کن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا تھا اور کن کے ساتھ آپ کو آئندہ نکاح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
یعنی یہ 4 کیٹیگریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل جسے آپ کہتے ہیں واضح کر کے فرما دیا کہ اب آپ کے جو نکاح ہوں گے، اب ذہن میں رکھیے کہ سن 5 ہجری تک یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ 6 ازواج مطہرات جو تھیں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے علاوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح ہوا تھا غالباً سن 3 ہجری میں شاید، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ 4، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، یہ 4 جو حضرت زینب بنت جہش جو تھیں، 5ویں تھیں لیکن جو زندہ تھیں وہ 4 ازواج تھیں، اور وہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو تھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اس میں نکاح میں تھی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ سب سے پہلے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی انا احللنا لک ازواجک، کہ ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے ان ازواج کو اللاتی آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ نے ادا کیا، یعنی یہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہر تھا وہ ادا کیا گیا، یعنی وہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کے مطابق وہ سارے نکاح ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تمام نکاحوں کو جن کو آپ نے مہر کے ذریعے سے گویا کہ اسٹیبلش کیا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیے۔ آتیتا اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے 2 کیٹیگریز آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نکاح یا ان نکاحوں کو بھی حلال کر دیا، وما ملکت یمینک، جو آپ کی ملک یمین کے اندر جو بھی خواتین آئیں گی، کہ یعنی جو بھی جن کو اس زمانے میں لونڈی یا باندی، وہ تصویاں جو اسیران جنگ ہوتی تھی، ان کو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے حلال کی گئی۔ اس کی میں ابھی مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مما افاء اللہ علیہ، اور ایک یہ ہے یعنی ایک ملک یمین، ایک تو وہ کیٹیگری ہوگی کہ جن کے بارے میں نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن سے ہو چکا تھا، آپ نے مہر ادا کر دیا تھا۔ اب ایک وہ ہے کہ ملک یمین اور افاء اللہ، یہ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ کیے جو مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، جس کی بہت ساری مثالیں، غزوہ خیبر بھی ہوئی، غزوہ وہ جو بنی مستلق ہوئی، یہ ساری جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں وہ دو بدو لڑائی نہیں ہوئی، یعنی وہ جو جنگ ہوا کرتی ہے، غزوہ احزاب بھی اسی طرح کی تھی لیکن اس کو غزوہ احزاب کو اس طرح نہیں مانا جاتا، لیکن کوئی بھی ایسا معاملہ جیسے بنی قریظہ کا معاملہ ہوا، اس میں سے پھر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مال فے تھا کہ جو حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہ وہ قیدی بنائی گئی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا اور پھر ان سے نکاح ہوا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ باقاعدہ ہوا اسی طریقے سے ہے، لیکن وہ جو ان کا اصل میں جو سٹیٹس تھا وہ یہی تھا کہ وہ مال فے تھیں۔ اسی طرح دیکھیے مال فے میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بنی مستلق کے ساتھ جو غزوہ ہوا اس کے اندر وہ جو وہاں پہ وہ جو آپ سارا وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ واقعہ، تو وہ جو غزوہ ہوا ہے اس کے اندر پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے افا یعنی فے کے طور پر حضرت جویریہ رضی اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا بنی مستلق کا، تو وہ ان کے سردار کی بیٹی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی یا جو بھی معاملہ ہوا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا، تو حضرت جویریہ جو تھیں وہ گویا کہ اب وہ اسیران جنگ بنائی گئی، تو وہ پھر ایک اور صحابی کے حصے میں آئیں، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرمایا، تو یہ بھی گویا کہ وہ مال فے کہلاتی۔ اسی طرح یہ جو خاص طور پر یہ جو بنو نذیر کا معاملہ ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاص طور پہ بنو نذیر جو خیبر کا معاملہ ہوا تھا، یہ غزوہ خیبر میں یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے خیبر میں بھی وہ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر وہ حضرت صفیہ جو تھیں وہ جو سردار تھا یہود کا،
اب اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ عام خواتین نہیں تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ یہود کا قبیلہ بنو نزیر جو تھا اس کا سردار تھا ہوئی بن اختب، یعنی سردار تھا اس قبیلے کا، ان کی صاحبزادی ان کی بیٹی تھی. تو اب ظاہر ہے لیکن وہ معاملہ تو ہو گیا اسیران جنگ کا. تو اب جب ان کو قیدی بنایا گیا، اور پھر وہ میں بھول گیا کہ خاص طور پہ حضرت جویریہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں اب دیکھیے مصلحت کیا تھی کہ جب حضرت جویریہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے کے آئے ہیں تو بہت سارے اور یعنی 100 گھرانے تھے کہ جن کی مختلف خواتین اور لوگوں کو گویا کہ غلام بنایا گیا تھا اور ان کو مسلمانوں میں وہ تقسیم کیا گیا تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا ہے تو وہ تمام مسلمانوں نے کے پاس جن کے پاس کوئی غلام یا کوئی باندی یا لونڈی اس حیثیت سے کوئی بھی خاتون، اس بنی مستلق کی کوئی بھی خاتون یا کوئی مرد یا کوئی بھی بچہ جو بھی تھا، تمام مسلمانوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ داماد ہیں بنی مستلق کے، اس لیے ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے اہل کے جو بھی رشتہ دار ہوں ان کو ہم غلام بنا کے رکھیں. یہ ہے وہ محبت کا عالم ان تمام صحابہ کو. تو ان تمام لوگوں کو، یعنی یہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 100 گھرانے تھے کہ جو آزاد کیے گئے صرف ایک نکاح کی بنیاد پر. تو یہی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ وہ رشک کیا کرتی تھیں حضرت جویریہ کے اوپر کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے ذریعے سے 100 گھرانے مسلمان ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مصلحت تھی. اب میں آگے چل کے بیان کروں گا چند چیزیں اور اس سلسلے میں. تو میں صرف یہ اسی طرح حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اختب، یہ بنو نزیر کے سردار کی بیٹی تھی. تو جب غزوہ خیبر ہوا ہے تو وہ انہوں نے بھی ہتھیار ڈالے، اب وہی ظاہر ان کو غلام بنایا گیا. تو یہ حضرت صفیہ، حالانکہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، پھر ان کے ساتھ نکاح کیا. تو اب یہ ساری جو یہ ہیں اسٹریٹجک نکاح کیے گئے. اب میں وہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب تینوں جو تھے یہ مال فہ میں گویا کہ آئی ہیں. یہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تقریباً وہی 5 اور 6 ہجری کے دور میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بنی مستلق کا جو غزوہ ہوا ہے، یہ جو غزوہ خیبر ہوا ہے اور یہ جو غزوہ احزاب، یہ تقریباً 5 اور 6 ہجری کے درمیان ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اب یہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو انقلابی معاملہ تھا وہ تو چل رہا تھا. تو اس سال کے اندر یعنی 5 اور 6 ہجری کے اندر یہ 3 نکاح، اور یہ سارے وہی فہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا احللنا لک، ہم نے حلال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی تھی. اس میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ آج کے مستشرقین ہوں. یہ اللہ سبحانہ احللنا لک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. اس میں ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اب آگے سے جو نیکسٹ کیٹیگری آ رہی ہے، یعنی تیسری کیٹیگری فہ کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ بناتی امی کا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو رشتہ دار خواتین تھی، بناتی امی کا یعنی چچا کی بیٹیاں، اپنی بیٹیاں. اور اس میں چچا کی بیٹی میں آپ کو پتا ہے کہ وہ خاص طور پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہیں، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں، یعنی آپ کے چچا کی بیٹی تھی. تو یہ بناتی امی کا و بناتی اماتی کا، تمہاری پھپھی کی بیٹیوں کو بھی اللہ نے حلال کر دیا. کس کو حلال کیا؟ اب آپ حضرت زینب بنت جہش جو تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی، آپ کی کزن تھی. تو اللہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی. اور وہی آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کروایا تھا. وہ لفظ بھی آئے ہیں زوجناکہا، ہم نے حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کیا ہے. تو یہ ہے کہ چچا کی بیٹی بھی آپ کے لیے حلال کر دی. اس کی بھی ایک مثال آ گئی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھپھی کی بیٹی تھی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو ہم نے حلال کیا تھا. Nobody can challenge that and nobody can criticize that. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. وہ بناتی خالی کا، یعنی جو تمہارے ماموں. یہ خالہ ہمارے ہاں وہ تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے، ہم خالہ کو خالہ کہتے ہیں یہاں، لیکن خالہ کا مطلب ہوتا ہے ماموں. وہ بناتی خال عربی میں خالی کا مطلب ہوتا ہے ماموں کی بیٹی ہو
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننہال سے ہے وہاں کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا، یہ صرف وہی جیسے دادکے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کی طرف سے ہوا تھا، یعنی ماموں کی کوئی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۂ عقد میں نہیں آئی۔ وہ بناتی خالقہ و بناتی خالاتی کا، یعنی ماموں اور خالہ اگر وہ بھی کوئی آپ ان سے بھی شادی کرنا چاہیں تو دس کیٹیگری از آلسو اوپن فار یو۔ اللہ ہاجرن معک، لیکن اس میں ایک اللہ نے شرط رکھ دی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ان کے ساتھ، یعنی یہ جو آپ کی رشتہ دار خواتین ہیں ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر، اب ٹائم میں نے ابھی دیکھا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، تو مجھے تو بہت ساری باتیں کرنی تھی وہ سمجھ نہیں آتی، چلیں بہرحال اللہ کرے کہ جو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کر سکوں۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ نیکسٹ کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو آپ کی رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس سے ہجرت سے مراد یہ بھی لیتے ہیں، اب یہ مراد نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر ہجرت میں تھی، ہجرت سے مراد ہے کہ جنہوں نے بعد میں بھی ہجرت کی، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ان کے مشن میں شامل تھی، اسلام لائیں چاہے وہ مکے میں ہوں۔ اب باتیں اسی لیے لمبی ہو جاتی ہیں کہ پھر میں آپ کے سامنے وہ چند مثالیں بھی رکھتا ہوں۔ حضرت ام ہانی جو ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کا معاملہ جو ہے کہ وہ بھی کوشش ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت نکاح کی دی تھی، تو لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ ہجرت کر کے مکے نہیں مدینے نہیں گئی تھی، وہ تو فتح مکہ تک مکے میں ہی رہی ہیں، اب لیکن وہ مسلمان تو وہ ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایمان لے آئے جنہوں نے ہجرت کر لی اور جو مدینے چلے گئی، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن نو اٹ از اپ ٹو یو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ التی ہاجرنا معک، تو جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئی ہیں یا جو بعد میں گئی ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح فرما سکتے ہیں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، اور ایک چوتھی کیٹیگری کیا ہے کہ کوئی خاتون جو آپ اپنے آپ کو ہبا کر دے آپ کے لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہبا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہونا چاہتی، یعنی کوئی اور ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اور نظریہ یا کوئی اور داعیہ نہیں ہے، صرف یہ کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدت محبت فضیلت کا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اگر آپ منسوب ہو گئے تو وہ تو ساری دنیا تک گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو گئے۔ تو جو کوئی بھی اپنے نفس کو ہبا کر دے، اس میں بھی بہت ساری خواتین نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بھی چوائس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی، ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی، اگر این یستن کے ہا، کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں کوئی آپ کو ہبا کرے تو دس از اپ ٹو یو، آپ اس سے شادی کرنا چاہیں۔ اس میں صرف ایک مثال ملتی ہے اور وہ ہے خاص طور پر جن کے بارے میں ذکر بھی آتا ہے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے گویا کہ ہبا کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہبا جو کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ جو نارمل جو حقوق ہیں زوجہ کے، وہ گویا کہ اب وہ معطل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی مہر نہیں، اب ظاہر ہے کہ اس خاتون نے خود اپنے آپ کو آفر کیا۔ اب اس میں اور بھی چیزیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ کوئی حق مہر کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک خاتون ہے اس نے خود اپنے آپ کو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے لیے گویا کہ والنٹیئر کیا ہے، تو اس کے لیے مہر نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی وہ جو حقوق زوجیت ہیں اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ آپ اس زوجہ کو جس نے ہبا کیا ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ نکاح پھر ہوا نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سٹیٹس ہے اس کو کم رکھا ہے، معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جس نے ہبا کیا ہے وہ خود مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فورگو کر رہی ہے اپنے ان اختیارات کو، اپنے ان جتنے بھی حقوق ہیں یعنی تعلق زن و شو کو، اس سے بھی گویا کہ وہ دستبردار ہو رہی ہیں، لیکن صرف بات وہی ہے کہ حضور کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جائے۔ یہ بڑی اچھی بات، میں وہ تقریر سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی بھی، اس میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ معاملہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد میں بھی حضرت حسن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقد کرنے کی صرف ہبا کے طور پر کرنا چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ نسبت ہو جائے، تو یہ تو بڑی ایک عظیم اور ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چوتھی کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر وہ ہبا کا معاملہ آیا، یہ حضرت خاص طور پر حضرت میمونہ کا
جو ہے وہ اس میں ذکر ملتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیٹیگری فرما دی خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خالص کیا گیا ہے، یعنی یہ آپ کا معاملہ ہے کہ اب آپ، یعنی یہ تو دیکھیں نا تعداد کتنی زیادہ ہو گئی، تو اللہ نے فرما دیا، اس کا آگے وجہ میں آگے بیان کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ جو ہبا کرنا اور یہ عدل نہ کرنا اور کسی کے نزدیک ہونا یا کسی کو دور کر دینا، اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریلیکسیشنز دے دی تھی۔ اب یہ خالصتم من دون المومنین ہے، کیونکہ باقی جگہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے ساتھ عدل کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اب گویا کہ اور کسی کے لیے ہبا کرنے کی اجازت نہیں ہے اب اسلام کے اندر، نہ وہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو لانڈی کی خرید و فروخت جس کا ایک تصور سمجھا جاتا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہ ہبا کا بھی عام مومنوں کے لیے گویا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس میں مصلحت کیا تھی میں آج انشاءاللہ اس کو تو بیان کروں گا، باقی چیزیں شاید کہ مجھے چھوڑنی پڑے کیونکہ وہ ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ باقی جگہ تو دیکھیے نا سینکشنز تھیں کہ ایک خاص دائرے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص دائرہ بھی گویا کہ معین کر دیا گیا، یہ عام مومنوں کے لیے تو نہیں تھا، یعنی جو سینکشنز لگائی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے کے اندر اب شادی کر سکتے ہیں، اور پھر ان ازواج میں سے کسی کو نہ طلاق دے سکتے ہیں نہ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، یعنی ایک کو طلاق دے دیں اور دوسری کر لیں۔ باقی مومنین تو یہ کر سکتے تھے کہ فرض کیجئے 4 کی تعداد رکھنی ہے، تو میں فرض کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا جسے کہتے ہیں قانون کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن ہو تو سکتا تھا کہ کسی 2 کو آپ طلاق دے دیں، کوئی 2 نہیں لے آئے، اس میں قانوناً تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ابیوز آف دا لا ہے، تو یہ کیا نہیں ہے، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیٹیگریز بیان کر دی، دائرہ بتا دیا، اور تعداد جو ہے نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ، اور پھر دوسری جو سینکشن لگائی گئی وہ تو ازواج مطہرات پہ لگائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد امہات المومنین سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ عام مومنین کے ساتھ تو نہیں تھا، یہ خالصتم من دون المومنین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہم جانتے ہیں خوب کہ ہم نے کیا ان لوگوں کے لیے فرض کیا، یعنی باقی مومنین کے لیے، فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اور جو بھی ان کے ملک یمین ہے ان کے بارے میں ہم نے کیا چیز فرض کی ہے، اس کی حکمتیں ہم جانتے ہیں، اللہ نے یہ فرض کیا ہے، سو وائی آر دا پیپل کریٹیسائزنگ اٹ، ایک تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے، لیکن آگے فرمایا لکی لا یکون علیک حرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اب اس کا جوڑ جو ہے اس آیہ مبارکہ، بیچ میں وہ جملہ معترضہ آ گیا تھا ان کے لیے کہ قد علمنا ما فرضنا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آیہ مبارکہ ہے خالصتا لک من دون المؤمنین لکی لا، یہ خالص آپ کے لیے معاملہ کیا گیا، کیوں؟ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ کا یہ جو مشن ہے اس کے اندر کوئی آپ کو کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بات یہ ہے کہ شادیاں زیادہ کرنے میں تو حرج کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا، تو زیادہ شادیاں کرنے میں تو کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی لگانے سے آپ پہ حرج ہوگا۔ اب آپ یہاں یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے یہ جو ازواج اور تعدد ازواج کی جو ایک لمیٹیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھی گئی، اس میں مصلحت کیا تھی؟ دیکھیے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کو بڑا واضح کیا ہے، اور بھی ہمارے مفسرین نے کیا ہے کہ بنیادی طور پر 3 مصلحتیں تھیں، ذہن میں رکھیے۔ سب سے بڑی مصلحت تھی دینی مصلحت، دوسرا یہ ہے کہ ایک سیاسی اور ایک وقتی ضرورت تھی ان تمام کی جو شادیاں کی گئی ہیں، اور پھر ایک اصلاح معاشرہ تھی، آپ کے سامنے آ گیا کہ اصلاح کرنی تھی، متبنہ ہے اس کے لیے کرنی تھی، اور جو زہار کا معاملہ کر دیتے تھے ان تمام غلط ٹریڈیشنز کو ختم تو نبی کر سکتا ہے، تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا گیا ہے وہ گویا کہ اصلاح معاشرہ تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کر کے دکھانا تھا، اب اس اقامت دین کے لیے جہاں مرد اثار اور قربانی کر رہے تھے، تو اب اتنا ہی جو ریشو ہے وہ عورتوں کی بھی تھی، اور رہتی دنیا تک بھی اتنی ہی ریشو، آدھی آدھی تو مردوں کی عورتوں کی،
تو مردوں کی بھی تو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے تھے، لیکن عورتوں کو بھی تو تیاری، ان کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت کا جو معاملہ رکھا ہے، کیونکہ اصل اسوہ ازواج مطہرات کو بننا تھا تمام دنیا کی خواتین کے لیے، تو اب ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوتی؟ دیکھیے نا، سیدھی وہاں معاذ اللہ کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی لڑکیوں کا کوئی کالج تھا، یا وہاں کوئی کو ایجوکیشن ہوتی تھی؟ اسلام تو مخلوط اور اس قسم کے معاشرے کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہاں تو پردے کے احکام ابھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ خواتین مردوں کے پاس آتی نامحرم اور آ کے ان سے تعلیم؟ تو یہ سارا معاملہ جو ازواج مطہرات کا رکھا گیا، ایک سب سے بڑی اس کی مصلحت تھی تعلیم و تربیت۔ اسی میں پھر دیکھیے مختلف جو ذہنی صلاحیتوں کی جو بھی انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے، جو بھی ذہنی صلاحیت انٹیلیجنس جو ہے، ذہانت کا لیول وہ مختلف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کم عمری میں ہوا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ تمام جو آئلی میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں مرد اور جو عورتیں ہیں باقی وہ کیسے جانیں گے؟ یعنی جو ایک میاں بیوی کے ذاتی جو تعلقات ہوتے ہیں، تعلق زن و شو ہے اور چیزیں ہیں، تفصیلات بھری پڑی ہیں، ان کا علم لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے یہ چیزیں سکھانی ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس کے لیے یہ اہتمام فرمایا گیا۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہو گیا، میں ساری چیزیں نہیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات مروی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 2500 کے قریب جو حدیثیں ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو اب یہ جتنے بھی ان کے اقوال ہیں یہ امت تک کیسے پہنچے؟ پھر تقریباً 200 کے قریب شاگرد رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے اندر بڑے بڑے اکابر قسم کے صحابی بھی شامل ہوا کرتے تھے، جن کو آپ فقہ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا کہ یہ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تقریباً 400 احادیث مروی ہیں۔ اب یہ مصلحت کے تحت شادی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ، وہ میں بیان کروں گا، حضرت ام سلمہ تو متعلقہ تھی، اب وہ بیوہ ہو گئی تھی، اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی ان کے بچے تھے جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تشریف لائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی، جو کہ ظاہر سوتیلے بیٹے ہوئے یا بیٹیاں ہوئیں، ان کی تربیت فرمائی۔ اب کسی باپ کے لیے کیسے تربیت اور کیسے ان کی تعلیم ہو سکتی ہے کہ ایک سوتیلے بچے کو کس طرح سے پالنا ہے؟ بڑی احادیث ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس پہنچی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ جو غالباً سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو یہ وہ مصلحت تعلیم، مصلحت تربیت دینی تھی جس کے لیے، اور وہ یہ ساری اس مہم کا، ساری اس فرض منصبی کا، اقامت دین کا یہ حصہ تھا کہ خواتین کو بھی اس کے اندر تیار کیا جائے، ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں، ان کے اندر بھی دین کا فہم پیدا کیا جائے، اس کے لیے یہ مختلف گویا کہ۔ اور پھر جو دوسری میں نے ایک مصلحت تو یہ دینی ہوگی، ایک وہ معاشرتی اصلاح تھی، اور پھر تیسری جو مصلحت تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، وہ ہے سیاسی اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو آپ کو کرنا پڑا وہ بھی بہت اہم ضرورت تھی کہ کن حالات میں یہ تحریک جو تھی چل رہی تھی۔ اب اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر ایک ٹرائبل سٹرکچر تھا، قبائل تھے۔ اب ان قبائل کی جو روایات تھیں وہ they were very strict۔ اب آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے داخل نہیں ہو سکتے مکے میں جب تک کسی قریشی یا کرشی کی پناہ نہ حاصل کر لیں، یہ ان کی روایت تھی۔ اب اس چیز کو بھی سامنے رکھ، کوئی ہوا میں تو دین قائم نہیں کرنا، دین کو اسٹیبلش کرنا ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں اس کے اندر دیکھیے ان ساری چیزوں کو بھی محلوظ رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اجازت دی۔ اب آپ کے سامنے میں نے رکھا حضرت جویریہ کا جو معاملہ ہوا، اس سے پورا ایک قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا حضرت صفیہ ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ وہ میں نے کہیں نوٹ بھی کیا تھا کہ خاص طور پہ یہ معاملہ ہوا یہ جو مکوکس جو مصر کی تھیں، ماریا قبطیہ، اب دیکھیے ان کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس میں بھی ہے شک ہے کہ ان کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ہوا کہ ایک سپر پاور آف دیٹ ٹائم، ان کی مقوقس کی بیٹی تھیں یہ حضرت ماریہ قبطیہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیتاً پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. اس کا پوری ایک سلطنت کا جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ اگر فرض کیجئے کسی بیٹی کا نکاح ہو جائے تو. اور پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سیاسی بات کی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ فتح مکہ تک سخت ترین دشمن تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں آپ نے بیٹی دے دی، کچھ نہ کچھ جو سافٹ کارنر وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ مصلحتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو ایچ جی ویلز اور یہ سارے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکے. انہوں نے دیکھیے تسلیم کیا. میں صرف 5 منٹ آپ کے انشاءاللہ اور لوں گا، باقی آیات پھر میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، اگلی دفعہ اس کو پڑھ لیں گے کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا. صرف ذہن میں یہ رکھیے، دیکھیے انہوں نے غلیظ باتیں کی ہیں، پہلے بھی کی گئی ہیں، آج بھی کی جاتی ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہو ہے، مائیکل ایچ ہارٹ، ایچ جی ویلز ویسے مانتا ہے کہ ویسے تو یہ جو واز ہیں عدل کے اور انصاف کے اور برابری کے اور یہ سارے واز بہت کیے گئے، یہ وہ خود کہتا تھا، اپنی کتابوں میں اس نے لکھا ہے. لیکن ان وازوں کی بنیاد پر جو ایک عملی طور ایک نمونہ پیش کیا گیا، ایک عملی طور کے اوپر ایک اس کا قیام کیا گیا، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ایک طرف تو یہ مانتا ہے، وہ اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مدینہ. لیکن پھر وہ غلاظت پہ آتے ہیں کہ ان کی سوچ پھر اترتی رہ جاتی ہے، وہ تعصب جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہ نہیں یہ جو نکاح کیے گئے، معاذ اللہ صاحب میں ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو عشق اور جو نفسانی جذبہ تھا اس کے تحت یہ کیے گئے. ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جو فرمایا ہے کتنی عمر تھی؟ 25 سال عمر تھی. نکاح کس سے کیا؟ جو کہ 15 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 15 سال بڑی تھی، 40 سال کی عمر تھی، اور 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے. ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے. آج مجھے بتائیے کہ یہاں کون 25 سال کا نوجوان ہو جو کہ 40 سال کی عمر، جس کے پہلے ایکسیپشن مل جاتی ہیں، لیکن جنرلی کوئی ہمیں کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی کہ ہم اپنے بچے کے لیے کہے کہ جی 15 سال بڑی ہے تمہارے سے، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہم تو اس کو پہلے گھر سے ہی نکال دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں وہ پہلے آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور پھر پورے 25 سال ایک خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشگوار زندگی گزاری. یعنی 50 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 10 نبوی تک کوئی اور عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، ایک عورت رہی ہے آپ کے عقد کے اندر. جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے سن 10 نبوی میں، پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو عمر رسیدہ تھی وہ بھی بڑی تھی اور ان کے بھی خامند فوت ہو چکے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ خود دیکھیے، میں یہ صرف آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ پھر حضرت ام سلمہ کا میں نے ذکر کیا، ان کے ساتھ بھی نکاح کیا، ان کے بھی خامند جو تھے وہ غالباً فوت ہو گئے تھے، یا بہرحال جو بھی معاملہ ہوا تھا، تو ان کے بچے بھی تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص اور تقریباً 53 سال 55 سال تک حضور صلی اللہ 53 سال 53 ایئر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں صرف ایک عورت رہی. وہ حضرت عائشہ کا معاملہ ہوا 10 نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، لیکن ان کی رخصتی بھی ہوئی ہے سن 1 یا 2 ہجری میں جا کے، مدینے میں جا کے ان کی رخصتی ہوئی ہے. لیکن اس وقت تک یعنی 53 سال کی عمر تک ایک نکاح. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نہیں تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر اتنی طاقت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو جنت کے 40 مردوں تک ہے، اور ہر مرد جو ہے وہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے. اتنی طاقت سے مراد وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قوت با والا معاملہ نہیں ہے، طاقت فزیکل جو طاقت تھی. اکیلے چلے جایا کرتے تھے وہ غار حرا میں. وہ میں گیا تھا غار حرا میں تو میں کو 3 گھنٹے میں چڑھا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ غالباً کئی دن جا کے رہتے تھے. اور معاملہ یہ تھا، دیکھیے یہ جو ایک تعصب ہے، یہ گندی ذہنیت کی بنیاد کے اوپر انسان اگر سمپلی تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کر اور انسانی لیول پر آ کے سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری اور پھر میں حیران ہوتا ہوں
کہ ان کی گمراہیوں کا کہ پوری کتاب لکھ دی محمد ایٹ مکہ. مکے کے کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے نا 50 سال تک, ہجرت تک رہے ہیں 53 سال تک, کسی مکے کے شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر اس قسم کا گھنونا اور گندا الزام نہیں لگایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کوئی شہوت نانی, معاذ اللہ ثم معاذ, کوئی جذبہ ان کے اندر یہ تھا. تو میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مثالیں ہیں, یہ ان کی گندگی ہے کہ جس کے بارے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام جو نکاح ہوئے ہیں ان کی مصلحت کیا تھی. یہ اللہ کی طرف سے احللنا لک ازواجک, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ جائز قرار دیا تھا, اور اس کے اندر بنیادی مصلحت تھی نبی. اور پھر آگے وہ افسوس ہے مجھے کہ وقت گزر گیا, لیکن آگے ہم پڑھ لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ریلیکسیشنز دی ہیں, جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد بنیادی طور پر ان نکاحوں کا مقصد یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محدود نہ کیا جائے کہ اگر آپ فورس کیجیے. اور یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں باقی آیات انشاءاللہ اگلی مرتبہ کروں گا, ٹائم میرا کافی زیادہ ہو گیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات وذکر الحکیم. جزاک اللہ خیر جوید بھائی, ماشاءاللہ بڑا اچھا نالجبل درس تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی بہترین جزا عطا فرمائے. اگر کسی ساتھی کے ذہن میں, ویسے تو ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, تو اگر کسی ساتھی کے ذہن میں پھر بھی کوئی درس کے متعلق سوال ہو تو پلیز وہ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کوشچن ایسا تھا کہ ایک ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کتنی وہ تھی وائفس تھی ایک ٹائم میں؟ میں نے سنا ہے کہ بھی ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ نہیں رہی. اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے تو کلیئر کیا ہے کہ دیکھیے جس وقت یہ معاملہ سن 5 ہجری کا معاملہ ہے, اس وقت تک یعنی حضرت زینب بنت جہش کا جو معاملہ تھا, یہ 5ویں شادی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, 5ویں سے مراد میری یہ ہے کہ 5ویں زندہ بیوی جو تھی ان کے پاس, کیونکہ میں نے اس کی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہوا تھا. اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا سن 3 ہجری کے اندر, لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا 1.5 سال کے بعد. تو جو حیات تھیں سن 5 ہجری تک, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ موجود تھیں, وہ 4 تو وہ تھیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا, وہ جو نکاح ہوئے تھے اور جن میں سے وہ زندہ تھیں, حضرت سودا تھیں, حضرت ام سلمہ, حضرت عائشہ, اور ذہن سے نکل گیا. تو یہ 5واں جو نکاح تھا وہ یہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا شور و غل جو ہے وہ برپا ہوا. تو یہ 4 اس وقت یعنی اس سن 5 ہجری سے پہلے حضور صلی اللہ, اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کوئی اس قسم کا کوئی وہ کرٹیسزم اٹھا ہی نہیں, لیکن جب حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ وہ 5واں نکاح کا معاملہ آیا تو پھر منافقین نے یہ سارا معاملہ کیا کہ لو جی یہ تو دوسروں کے لیے اور رولز بنائے گئے, اپنے لیے کوئی اور رول, تو یہ جو سارا شوشہ انہوں نے شروع کیا تھا. اس کے بعد سن 5 6 7 ہجری کے اندر پھر باقی 4 اور نکاح ہوئے ہیں. وہ میں نے وہ لسٹ بھی بنائی تھی, وہ میرے خیال تھا کہ میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کروں گا تاکہ وہ آپ کے سامنے بھی رہے. لیکن یہ سن 5 6 7 ہجری میں پھر جو 4 نکاح مزید کیے گئے, یہ حضرت خاص طور پر یہ جو مال فہ میں آئی ہیں, حضرت جویریہ ہیں, حضرت صفیہ ہیں, حضرت میمونہ ہیں, ماریہ قبطیہ ہیں, ان کے ساتھ جو نکاح ہوئے ہیں یہ سن 5 6 7 ہجری کے اندر ہوئے ہیں. لیکن یہ جو نکاح اس وقت یہ سارا اس پس منظر کے اندر غزوہ احزاب سے یہ جو خاص طور پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ 5واں نکاح تھا. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 4 زندہ جو تھیں وہ جو خواتین تھیں وہ موجود تھیں. جی کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ جی انشاءاللہ دعا کر لیں پھر.
چلیں جی ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر یہ مجھے اتنا 5 منٹ مجھے دے دیا کریں. 5 منٹ ہم لیٹ شروع کرتے ہیں تو 5 منٹ میں تو میں کچھ اور بھی آیات پڑھ سکتا ہوں اگر کوئی ساتھی سوال نہیں کرنا چاہتا تو بہرحال ٹھیک ہے. نہیں، وہ ہمارا اصل میں پروگرام کا یہ تھا کہ بھئی ہم 50 منٹ کا درس ہوگا اور 10 اچھا منٹ کا، تو ٹھیک ہے وہ پھر 10 o'clock تک ہم ٹھیک نے ہے. ختم کرنا ہوتا تھا، چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے میں اس لیے چلیں ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی ہدانا چلیں لہذا انشاءاللہ. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم ربنا آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا اجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خاص طور پہ دعا کیجیے کہ جو بھی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنے دین کے لیے اپنے نبی کے لیے جو ایک محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، جو تعظیم اور جو عقیدت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گمراہیوں سے جو بھی غلط چیزیں پھیلائی گئی ہیں ہمارے دین کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح سے بھی ان کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اور وہ جو محبت اور جو عقیدت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے لیے جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محفوظ فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. جزاک اللہ خیر. تمام بھائیوں کا، تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر جاوید صاحب. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.